کہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری ضعیف. کسی ایسی شخصیت کا انتظار کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کسی بھی صحیح حدیث سے ظاہر نہیں ہوتا. ان میں بہت سارے جدید دور کے مفکرین بھی شامل ہیں جن میں بر صغیر کے لوگ بھی ہیں, مصر کے لوگ بھی ہیں, اور کچھ عرب کے لوگ بھی ہیں جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن بیشتر عرب اور جمہور مسلمان وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ امام مہدی کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ تواتر کے درجے کو پہنچتی ہیں. محدثین کے ہاں وہ اصطلاح ہے, متواتر حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کے راوی ہر دور میں ہر طبقے میں اتنے رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو, ایسی حدیث کو متواتر کہتے ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز کا خیال بھی یہ ہے کہ جو ان احادیث کو اگر اکٹھا کیا جائے, بلا شبہ بہت سی احادیث جو ہیں امام مہدی کے بارے میں وہ ضعیف ہیں, لیکن اگر ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو ان میں سے بہت ساری احادیث صحیح ہیں, اور پھر جو ضعیف بھی ہیں ان کا ذوف بھی ختم ہو جاتا ہے جب وہ صحیح احادیث کے مضامین اور ان ضعیف احادیث کے مضامین کا ہم تقابل کرتے ہیں. 50 احادیث ایسی ہیں, 50 جس کے اندر امام مہدی کا ذکر, اور تقریباً 18 احادیث ایسی ہیں جن میں امام مہدی کا براہ راست ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. باقی وہ حدیث ہیں جن کے اندر اشارات ملتے ہیں, اسی دور کی بات ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو اس وقت زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا جب یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. بعض احادیث ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نام لیے کہ وہ کون ہوگا, آپ نے کسی امیر کسی خلیفہ کا ذکر کیا اور فرمایا قرب قیامت ایک ایسا خلیفہ ہوگا جس خلیفے کے دور میں اللہ اتنی بارشیں نازل فرمائے گا کہ وہ ساری کی ساری رحمت کی بارشیں ہوں گی, اور زمین ایسی کھیتی اگائے گی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی کھیتی زمین نے نہیں اگائی ہوگی, اور اس وقت مویشیوں کی مال مویشیوں کی بھی اتنی کثرت ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوگی. گویا مسلمانوں کے اوپر ایک خوشحالی اور فراوانی کا دور آنے والا ہے, اور ان احادیث کے وہ صحیح حدیث ان کے اندر بھی گویا امام مہدی کے اشارات ملتے ہیں کہ ایک ایسا خلیفہ ہو. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ احادیث کہ مہدی ہم میں سے ہے, کہیں فرمایا وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے, وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے, کہیں فرمایا المہدی منی, مہدی مجھ میں سے ہے, کہیں فرمایا المہدی من عترتی, وہ میرے خاندان میں سے ہے, کہیں فرمایا من ولد فاطمہ, وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہے. یہ وہ حدیث ہیں, وہ ساری کی ساری جب اکٹھی کی جائیں تو ان کے کم و بیش 30 صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ روایتیں یہ حدیثیں روایت کی. 30 صحابہ, تو ظاہر ہے اتنے صحابہ کرام سے جو روایت ہوگی وہ تو تواتر کے درجے کو پہنچتی. اور پھر 28 کے قریب صحابہ کرام کے اقوال حدیث کے علاوہ 28 کے قریب وہ اقوال ہیں جن میں امام مہدی کا ذکر ہے, اور صحابہ کرام نے کسی نہ کسی طور ذکر کیا ہے اپنی محفلوں کے اندر, اپنی گفتگو کے اندر. تو جب اتنی تواتر سے احادیث موجود ہوں اور یہ کہہ دینا کہ سرے سے وہ ساری کی ساری ضعیف ہے, وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ان ساری 50 کی 50 روایات میں سے ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے جو بخاری شریف اور مسلم شریف میں سے ہو, یعنی صحیحین میں سے کوئی حدیث نہیں ہے. باقی چاروں کتابوں میں سے, سیاستہ کی باقی چاروں کتابوں میں, اور موجم طبرانی کبیر و اوسط وغیرہ میں, مسند احمد میں, مستدرک حاکم میں, ان میں یہ روایات ہیں. ابو داؤد شریف کے اندر ہے, ترمذی شریف کے اندر ہے, نسائی شریف کے اندر ہے, ابن ماجہ کے اندر ہے. اعتراض ان کا یہ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتی تو ان میں سے کوئی حدیث بخاری اور مسلم میں بھی آ جاتی, تو امام بخاری اور امام مسلم کی چونکہ شرائط کڑی ہے لہذا انہوں نے نہیں لی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری حدیث صحیح.
اور یہ سب سے بڑا اعتراض ہے امام مہدی کے بارے میں حدیث کے اوپر. تو دیکھیں اگر ہم یہ طے کر لیں کہ صرف وہ حدیث صحیح ہے جو صحیح میں موجود ہے اور اس کے علاوہ کوئی حدیث صحیح نہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ امت مسلمہ میں سے بہت سارے مسالک ایسے ہیں جن کا پورا مسلک ہی ثابت نہیں ہوتا اگر بخاری اور مسلم کو نکال دیں. ان کے بڑے بڑے جو مسالک ہیں، بڑے بڑے گروہ ہیں، وہ جن روایات کے اوپر اعتماد کرتے ہیں وہ صحاح ستہ کی بھی نہیں ہے، وہ مصنفات میں سے ہے. مصنفات صحاح ستہ میں نہیں ہوتی. مصنف ایک قسم ہے حدیث کی اور وہ صحاح ستہ میں نہیں ہوتی. جیسے امام عبد الرزاق کی مصنف المصنف، تو مصنفات میں سے اور ان احادیث کی کتابوں میں سے جو صحاح ستہ میں سے بھی نہیں ہے ان سے استدلال کیا جاتا ہے اپنے موقف کی دلیل کے طور پر. لیکن امام مہدی کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ جو سنن اربعہ ہیں، حدیث کی صحاح ستہ 6 کتابوں میں سے بخاری اور مسلم کو نکال کر چاہے باقی 4 حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح نہیں. اگر یہ اصول بنا دیا جائے تو دین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس سے ہمیں انکار کرنا پڑے گا، کیونکہ سارا کچھ تو صحیح ہے میں نہیں ہے. بہت سی روایات ایسی ہیں، امام بخاری کی اپنی شرائط ہیں، امام مسلم کی اپنی شرائط ہیں، اور اگر صرف اس تک دین کو محدود کر دیا جائے تو پھر باقی سب کی کیا حیثیت رہ جائے گی. اور یہ اعتراض بھی ایسے لوگوں کا ہے جو حدیث سائنسز ہے، جو حدیث کا علم ہے، جو اس سے ناواقف ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں.